میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ میرے ابو رکشہ ڈرائیور تھے۔ غربت اور اپنی خواہشات کے سبب ایک دن امی علی نامی شخص کے ساتھ چلی گئیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ میری امی کا نام شیلا تھا، نشیلی آنکھیں اور لمبے گھنے بال۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کچھ بندے اس پر پورے اترتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور میرے بھائی کی پوری دنیا بدل دی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو رکشہ چلاتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکیں۔ روز گھر میں جھگڑا ہوتا، امی زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتیں۔ رات کو جب واپس آتیں کو کسی سے بات نہ کرتیں، سیدھا سو جاتیں جیسے ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ امی علی نامی ایک امیر آدمی سے ملی۔ ان دونوں کی قربتیں بڑھنے لگیں اور امی نے ابو سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابو نے بہت سمجھایا کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی اور 5 سال کا بیٹا ہے، اگر میرا نہیں تو کم از کم ان بچوں کا خیال کرو۔ مگر امی کسی طور ماننے کو تیار نہ تھیں۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کی فکر تھی۔ یوں ابو اور امی کے درمیان طلاق ہو گئے۔ جس وقت ہمیں ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں اس اندھیری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں کسی ماں کو اپنی اولاد سے پیار کرتے دیکھتی تو میرا دل بھر آتا اور میں گھنٹوں اکیلی بیٹھ کر رویا کرتی۔ سردیوں کی راتوں میں جب سب بچے اپنی ماں کی گرم آغوش میں سوتے، میں سرد ہوا کے جھونکوں سے ڈر کر دیوار کے ساتھ سر رکھ کر زمین پر لیٹ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یہ اندھیری رات جلد ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی غیر لوگ ترس کھا کر کہتے، بیٹا ہمارے گھر آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیتے اور ہم خوشی خوشی وہ پہن لیتے۔ لوگ کہتے کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے، اور واقعی اسی درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے۔ وہ کبھی ملنے نہیں آئی۔ وہ عورت ماں کہلانے کے قابل نہیں تھی۔ ماں کے دھوکے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں رہا۔ ابو نے ہمیں پالا، پوسا، بڑا کیا۔ وہ ہمارے لیے دن رات محنت کرتے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو۔ میں اور میرا بھائی غربت اور پریشانیوں کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وقت گزرتا گیا اور 10 سال بیت گئے۔ وقت کے ساتھ زندگی بدل چکی تھی۔ ابو نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کا نام صبا تھا، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی طلاق یافتہ عورت۔ وہ ابو کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہر وقت چاپلوسی کرتی رہتی۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد ابو بھی بہت بدل گئے۔ وہ عورت بیوی ہونے کے تمام فرائض تو ادا کرتی تھی، مگر ہمیں اپنی اولاد کی طرح کبھی نہ اپنا سکی۔ ہمارا میل جول رشتہ داروں سے بھی ختم کر دیا گیا۔ میں پورا دن اکیلے کمرے میں رہتی۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھ سے سارا گھر کا کام کرواتی، کھانا پکواتی اور بھائی کو نوکری پر لگا دیا۔ وہاں غلط صحبت کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے اور پھر دیگر نشوں کا عادی ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے نہ دی، نہ ہی اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ اس عورت کی ایک ماں، 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کا بھائی بد کردار انسان تھا۔ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی بہانے سے ہاتھ پکڑتا، کبھی قریب آ بیٹھتا۔ میں نے شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ہی ڈانٹا، دھمکایا اور سب کے سامنے مجھے غلط ثابت کر دیا تاکہ کوئی میری بات پر یقین نہ کرے۔ میں اس عورت کے ظلم کا شکار بن چکی تھی۔ اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں، اس عمر میں میرے ذہن میں عشق و محبت کے خواب بٹھا دیے۔ اپنے مفاد کے لیے میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ 1 سال بعد اختلافات کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔
سوتیلی ماں مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا رشتہ روہن نامی ایک 26 سالہ لڑکے سے کر دیا جو رنگ میں سانولا اور رکشہ ڈرائیور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ واپسی پر ایک عورت سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہم نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، ہماری ہی ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکی، مگر جب ہم نے بتایا کہ ہم انہی کے بچے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم نے پوچھا، امی یہ حالت آپ کی کس نے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے، آج اسی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، میں اسے اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی اور ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم انہیں گھر لے آئے، وہ میری شادی میں بھی شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں مجھے ایک بہت اچھا شوہر عطا کیا جو میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزاد ہو گئی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہیں دے سکیں۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنی نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ عطا کیا جس کی مجھے چاہت تھی۔